بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے اس سارے سلیبس کے ویڈیوز ہم نے تیار کیے ہیں صرف اور صرف آپ کے خاطر، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور تاکہ آپ کو ایگزام میں 99 مارکس حاصل کر سکیں، 99 مارکس آپ کو آ سکے. اس وجہ سے ہم نے یہ سارے ویڈیوز سلیبس کے اور ایگزامز کی تیاری کے لیے یہ ویڈیوز ہم نے تیار کیے، اور ہر ویڈیو کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ وہاں سے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری ایک بک بھی ہے جو اسی ویڈیو کے اسی سلیبس کے اسی کوشچن آنسرز کے موافق لکھی گئی ہے، تاکہ آپ کو فائنل ایگزام میں پڑھنے کے لیے آسانی ہو. آپ وہ کتاب بھی حاصل کریں. اگر آپ کو کچھ مشکل ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی پوری رہبری کریں گے. ساتھ ساتھ ایک بات اور یہ عرض کرنا ہے، اس ویڈیو کو، ان تمام ویڈیوز کو لائک کریں اور کامنٹ ضرور کریں آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، اور اگر ہو سکے کچھ فائدہ محسوس ہو تو اس ویڈیو کا سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ تک اسلامک ویڈیوز بھی پہنچتے رہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پروس کا سیکنڈ لیسن. عربک سلیبس، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر، تلنگانہ اسٹیٹ، آندھرا. عربک سلیبس میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو عربک میں 4 سیکشن پڑھنا ہے. 4 سیکشن پڑھنا ہے، جیسے آپ کو آپ کے اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں. سیکشن نمبر 1 پروس. فرسٹ سیکشن جو آپ کو پڑھنا ہے پروس، سیکنڈ سیکشن پوئٹری، تھرڈ سیکشن گرامر، اور فورتھ سیکشن نان ڈیٹیل. یہ 4 سیکشن آپ کو پورے عربک میں پڑھنی ہے، اور ہر سیکشن میں 6 لیسن سے 6 لیسن سے. صرف نان ڈیٹیل میں صرف اور صرف 3 لیسن ہے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آگے بڑھ کے. تو ہم پڑھیں گے اب پروس سیکشن ابھی شروع کر رہے ہیں. پروس سیکشن میں ٹوٹل 6 لیسنس ہے، جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں لیسنس کے نام. 6 لیسن آپ کو پڑھنا ہے. فرسٹ لیسن کا نام ہے دروس من القرآن الکریم، جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کی ویڈیو تیار ہو چکی ہے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ لیسن کا نام ہے دروس من الاحادیث الشریفہ. آپ کے آسانی پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی کے لیے رومن اسکرپٹ میں لکھے گئے ہیں، لیکن آپ کسی ایگزام میں رومن اسکرپٹ استعمال نہ کریں. اس کے بعد تھرڈ لیسن جو آپ کو پڑھنا ہے مظاہر العالم. فورتھ لیسن کا نام ہے ماذا تحب ان تکون. ففتھ لیسن کا نام ہے المرأة فی ظل الاسلام. 6 اور لاسٹ لیسن کا نام ہے پروس کے خدمت الوالدین. یہ 6 لیسنز آپ کو پروس میں پڑھنا ہے. ابھی ہم جو لیسن پڑھنے والے ہیں وہ سیکنڈ ون ہے دروس من الاحادیث الشریفہ. تو یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ اس لیسن کا نام دکھائی دے رہا ہے دروس من الاحادیث الشریفتی. شریفتی بھی پڑھ سکتے، شریفہ بھی پڑھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور یہ 2 چیزیں ہی اسلام کی بنیاد ہے. اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانوں گا لیکن حدیث کو نہیں مانوں گا، تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. قرآن اور حدیث دونوں اسلام کی بنیاد ہے. ان دونوں چیزوں کا ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا ترجمہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لو، اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر عمل کرو، اور جن چیزوں کے کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رکے رہو. تو گویا کہ
قرآن اور حدیث دو ایک ہی ہیں، ہاں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے۔ اللہ کی اطاعت اسی وقت مکمل ہوگی جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ کوئی شخص حدیث کا انکار کرے اور قرآن کو مانے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث دو ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں کا ماننا لازم ہے، دونوں کا ماننا ضروری ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کر رہا تو گویا کہ اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، اور جب اس نے قرآن کا بھی انکار کیا تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کا ماننا ضروری ہے، دونوں ایک ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے، کچھ احادیث ہیں جن کا پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ ان حدیث کو سنیں۔ اب ہم کچھ حدیث پڑھیں گے سمری کے بعد، ابھی آپ سمری سن رہے تھے، اس کے بعد ہم کچھ حدیثیں پڑھیں گے جو آپ کے بک میں لکھی ہوئی ہیں۔ فرسٹ حدیث ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے واپس آنے تک۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، چاہے محلے میں جائے، کسی اور شہر میں جائے، کسی اور کنٹری میں جائے، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آتا گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہیں۔ دوسری حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس وجہ سے آپ لوگ بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیے۔ قرآن سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تھرڈ حدیث ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کا، ہر مذہب کے ایک خاص اخلاق ہوتے ہیں، اسلام کا خاص اخلاق، اسلام کے خاص اخلاق حیا ہے، شرم ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا ہی وہ چیز ہے، شرم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب انسان کے اندر سے شرم اور حیا نکل جاتی ہے تو سارے گناہ کرنے سے وہ شرم محسوس نہیں کرتا، جھجک محسوس نہیں کرتا، بلا جھجک وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ شرم ہی ختم ہو چکی ہے، حیا ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اسلام کا سب سے بہترین اخلاق وہ حیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حیا اور شرم توفیق نصیب فرمائے۔ فورتھ ون حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بعض احادیث میں، جیسا کہ کتابوں میں مجھے یاد ہے میں نے پڑھا ہے، یہ بھی ہے تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا شخص محفوظ رہے، صرف مسلمان ہی نہیں، دوسرا شخص بھی محفوظ رہے۔ ہم چاہے اپنے گھر میں رہیں یا کالج میں رہیں یا تجارت میں اپنے شاپ میں بیٹھ کے رہیں یا کہیں سفر میں جائیں، ہم یہ کوشش کرنا ہے کہ میرے ذریعے سے میرے بازو بیٹھنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، نہ ہمارے پڑوسیوں کو کوئی ہم سے تکلیف ہو، نہ ہمارے بازو بیٹھنے والے کالج میں ہمارے بازو بینچ پہ بیٹھنے والوں کو کوئی تکلیف ہو، کسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان بائک چلاتے ہیں سائلنسر نکال کر، عجیب
آوازیں نکالتے ہوئے، یہ بھی ایک قسم کے آپ کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ آپ کے اندر اسلام مکمل نہیں ہے، سچے اور پکے مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کئی بوڑھے لوگ ہیں جسے آواز سے نیند ہوشار ہو جاتی، کئی چھوٹے بچے گھروں میں سوتے رہتے، آپ کی آواز سے ڈر سے اٹھ جاتے ہو۔ اس وجہ سے ایسا کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عقل دیا ہم کو خود معلوم ہے کہ کس کام سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور کس سے نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 5، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں بہترین مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ کامل مومن ہوگا۔ اخلاق میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، خاص طور پر اپنے استاد کو، اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ حدیث نمبر 6، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ ہم میں اکثر عادت رہتی، ہم کسی نہ کسی کی چغل خوری کرتے رہتے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہتے، اس کی برائی کرتے، یہ چغل خوری ہے۔ ایک لفظ کی میں یہاں پہ تصحیح کر دوں، ایک لفظ جو ہم لوگ بولتے ہیں بت پیچھے، بت پیچھے غلط ہے، پیٹھ پیچھے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ میرے بت پیچھے اس طرح کہہ رہے تھے، بت پیچھے نے پیٹھ پیچھے بولنا۔ تو چغل خور جنت میں داخل نہ ہوتا۔ ہم سب کو چغلی سے اللہ حفاظت رکھے، محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 7، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، صبر، غصہ ایمان کو ایسے ہی خراب کر دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوا پھل ہے، جس طرح کڑوی چیز شہد کو خراب کر دیتی ہے، اس کا مزہ خراب کر دیتی ہے، اس کا فائدہ خراب کر دیتی ہے، اسی طرح ایمان کا جو فائدہ ہے، ایمان کا جو نور ہے، وہ غصے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو غصے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 8، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے بہترین اسلام فضول گفتگو کو چھوڑ دینا ہے۔ بیکار گفتگو جو ہمارے کالجز کے اکثر اسٹوڈنٹ کرتے رہتے، استاد چلے گئے یا استاد کے آنے میں کلاس میں دیر ہو گئی تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے، خاص طور پر فلم کی سٹوریز بولتے رہتے اور سیریلوں کے قصے سنا لیتے رہتے، ادھر ادھر کے بیکار کے گفتگو کرتے۔ بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے، تھوڑی دیر میں سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو یاد کرے۔ اور سب سے ان تمام چیزوں میں یہ بھی بہت اچھا ہے، اور ایک چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9، العاقل من دان نفسہ، سب سے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ مالداری عقل مندی نہیں ہے، مال کمانا، علم حاصل کرنا عقل مندی نہیں ہے، اپنے آپ کو پہچاننا کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں پیدا کیا، آخرت کی تیاری کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں، آخر کیا کر رہا ہوں میں۔ سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ حدیث نمبر 10، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جتنے بھی چیزیں جس سے نشہ آتا ہو، ڈرسک ہے، شراب ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، حرام، چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑی ہو، بلکہ ایک قطرہ بھی کیوں نہ ہو، ایک چٹکی برابر بھی کیوں نہ ہو، حرام ہے یہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کی الخبائث ہے شراب، الخبائث ہے۔ شراب ایک ایسی عادت ہے جس سے انسان ہر گناہ کرنے تیار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 11، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر یا والیوم فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان نوازی بہت ضروری ہے۔ مہمان نوازی کون کرتا ہے؟ وہ شخص مہمان نوازی کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مسلمان مہمان نوازی کرتا ہے۔
اور جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے. شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء. سب سے ولیمے کا سب سے بدتر کھانا وہ کھانا ہے جس ولیمے میں مالداروں کو تو بلایا جائے لیکن غریبوں کو نہ بلایا جائے. ولیمے کا سب سے خراب کھانا، سب سے بدتر کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار تو سب ہو اور غریبوں کو بھول جائے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ اگر سن رہے ہیں حدیث، آپ اس میں عمل کریں. اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ ہم ایسا ولیمہ نہ کریں جس ولیمے میں صرف مالدار شریک ہوں، غریب نہ ہو. غریبوں کو بھی دعوت دیں. حدیث نمبر 13. من دعی ولم یجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على دعوة دخل سارقا وخرج مغیرا. جسے دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے، بغیر کسی عذر کے دعوت میں شرکت نہ کرے، گویا کہ اس نے اللہ اور رسول اللہ کی نافرمانی کی، یعنی گناہ کیا. لیکن کب ہے یہ؟ اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت نہ ہو، پھر بھی حاضر نہیں ہو رہے تو گناہ ہے. اگر کچھ مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں. اور ایک حدیث آگے ہے، ومن دخل علی دعوت، اور جو بغیر دعوت کے داخل ہو، دعوت میں شریک ہو، وہ چور کی طرح جاتا ہے اور ڈاکو کی طرح نکلتا ہے. چور بن کر اندر جاتا ہے، ڈاکو بن کر نکلتا ہے. اگر کسی ایک کو دعوت آ جائے، ہم لوگ کہتے ہیں میرے دوست کی شادی ہے، کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، اپنے 3-4 دوستوں کو اور لے کر جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بغیر دعوت کے داخل ہو جائے. کتنی اچھی تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت دینے کے باوجود نہ جانا گناہ ہے. دعوت نہ دینے کے باوجود دعوت میں جانا چور ہے، وہ چور اور ڈاکو بھی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میرا دوست ہے، چلو کوئی بات نہیں جانا چاہیے، شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 14. لا يدخل الجنت لحم ودم نبتا من نجس. جنت میں وہ گوشت اور وہ خون داخل نہیں ہوگا جو نجس سے بنے ہوں، جو نجاست سے بنے ہوں، جو گناہ سے بڑے ہوئے ہوں. یعنی وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم رشوت سے بنا ہو، سود خوری سے پلا بڑا ہو یا دوسروں پر ظلم کر کے پلا بڑا ہو. ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 15. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. وہ بزنس مین جو سچا ہو اور امانت دار ہو، وہ آخرت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اللہ کتنی بہترین ہے. آج ہمارا خیال یہ ہے کہ بھائی سچ بولیں گے تو ہمارا تجارت نہیں چلتی. غلط بات ہے. آپ سچ بول کے تو دیکھیے. شروع میں شاید تکلیف ہو، میں تو کہوں گا شروع میں بھی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو. ویسے تجارت میں تو شروع میں تکلیف ہوتی ہی ہے، سچائی کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی. آپ کو تجربہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو ناممکن، غلط ہو ناممکن. تو یہ تھی حدیثیں جو اس سبق میں پڑھی گئی تھی، اس سبق میں موجود تھی. ہم اور آگے بڑھیں گے. ایکسرسائز یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ہم کو اب پڑھنا ہے ورڈ میننگ. تو فرسٹ ورڈ ہے، دیکھیے یہاں سے ہم کو پڑھنا ہے کلام. کلام کے معنی ہے بات. اس کے بعد مصدرانی، 2 بیسک چیزیں. اجمال، اجمال کہتے ہیں مختصر گفتگو کرنا، تفصیل سے بات نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اجمال. شارٹ، یہاں پر بھی اجمال ہے. الحدیث، حدیث کے معنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تفصیل، تفصیل کے معنی ہے
शॉर्ट नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर बात करना, लंबी गुफ्तगू करना। इंकार, इंकार माने मना कर देना। मतन, मतन के माने हैं असल इबारत, असल लाइन, असल बुक। शरह, शरह के माने हैं गाइड। असास के माने हैं बुनियाद। अन्नजाह के माने हैं कामयाबी। ताअतुन के माने हैं इताअत करना, फर्मा बरदारी करना। वहयुन के माने हैं अल्लाह की तरफ से जो भेजा जाता है उसको वही कहते हैं। खराजा के माने हैं निकलना। खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है। दीनुन, दीन के माने हैं मजहब, रिलीजन। उसके बाद यहाँ पे देखिए खुलुकन, खुलुक के माने हैं अखलाक। अल हया, हया के माने हैं शर्म। अल गजब, गजब के माने गुस्सा। यफसुदु, खराब करता है, खत्म करता है। अल आकिल, अक्लमंद। खमरुन, शराब। ज़ैफुहु, उसका मेहमान। शर्रुत ताम, सबसे बुरा खाना। ये थे वर्ड मीनिंग जो आपको पढ़ना है इस लेसन में। उसके बाद जो बिट हमको पढ़ना है सिंगुलर और प्लूरल वाली बिट है। सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। हदीसुन, हदीस बात, और उसका प्लूरल है अहादीस। मुस्लिमुन, एक मुसलमान, मुस्लिमूना। उसके बाद है शैउन, शैउन के माने चीज, उसकी जमा है अशिया। उसके बाद है दावतुन, दावत, दावात। रिज़्क़ुन, रिज़्क़, खाने की चीज। अर्ज़ाक, उसकी जमा। कलिमतुन, वर्ड, उसका प्लूरल और जमा कलिमात। अमलुन, अमल, उसकी जमा है अमाल। वलदुन, और उसकी जमा है औलाद। ये था सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद और जमा वाली बिट जो शायद आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं बिना किसी ताखीर के। उसके बाद जो बिट हमको पढ़ना है, जैसे आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड पढ़ना है। मैं आपको एक बात यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये बिट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स या ये अपोजिट वर्ड सिंगुलर और प्लूरल एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो कौन से बिट में आएंगे, इसके लिए आप वो पूरे वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खफीफतुन, हल्का, उसका अपोजिट है सकीलतुन, वजन। ज़ीक़ुन, तंग। वासिउन, खुला हुआ। सुवालुन, सवाल, उसका अपोजिट जवाबुन, जवाब। मौतुन, मौत, सांस का रुक जाना। हयातुन, जिंदगी। इंकार, इंकार करना, उसका अपोजिट है इकरार, मान लेना। उसके बाद है इजमाल, इजमाल माने शॉर्ट, उसका अपोजिट है तफसील, एक्सप्लेन। अखजा, अखजा के माने हैं लेना। आता, आता माने देना। दुनिया, 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 आखिरत, मरने के बाद वाली जिंदगी। नजाहुन, कामयाबी। रसूबुन, नाकामी। ज़लालतुन, गुमराही। हिदायतुन, सही रास्ता, और ज़लालतुन, गलत रास्ता। तो ये थी बिट अपोजिट वर्ड्स की। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स की बिट है। क्वेश्चन नंबर 1, मा हुआ अल हदीस शरीफ।
ما ہوا الحدیث الشریف، حدیث شریف کیا ہے؟ ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے، الحدیث حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، شریف معنی شریف بہترین۔ حدیث شریف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں حدیث شریف؟ اس کا آنسر ہے یہاں پر الحدیث الشریف ہوا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث الشریف، حدیث شریف، ہوا مانے ہے، کلام مانے گفتگو بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا ترجمہ ہوا حدیث شریف وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کوشچن نمبر 2، ما ہما مصدران للشریعت المحمدیہ۔ ما کے معنی کیا، ہما کے معنی ہیں، مصدران دو بیسک چیزیں، للشریعت شریعت کی، محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدیہ کی دو بیسک چیزیں کیا ہیں؟ یہ ما ہٹا دیجئے کوشچن سے، اس کی جگہ پہ دو چیزیں لکھنا ہے۔ دو بیسک چیزیں اسلام کی کیا ہے؟ دو ہے، قرآن اور حدیث۔ یہاں پہ لکھنا ہے، دیکھو، القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث۔ باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے۔ ہما مصدران للشریعت المحمدیہ، یہ دو شریعت محمدیہ کی بیسک چیزیں ہیں۔ کوشچن نمبر 3، هل انکار الحدیث انکار القرآن؟ حل کے معنی کیا، انکار معنی انکار کرنا، انکار کے معنی ہے انکار کرنا، حدیث کے معنی حدیث۔ کوشچن نمبر 3 ہے حل انکار الحدیث انکار القرآن۔ حل کے معنی کیا، انکار کے معنی انکار کرنا، حدیث کے معنی حدیث شریف، انکار کے معنی انکار منع کر دینا، قرآن کے معنی قرآن۔ تو اس کا پورا ترجمہ ہے کیا حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، مطلب حدیث کو نہ ماننا، قرآن کو نہ ماننا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، دیکھیں یہاں پر، نعم۔ نعم کے معنی ہاں، انکار الحدیث حدیث کا انکار کرنا، انکار القرآن قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5، ایو شیء وحی جلی۔ ایو مانے کون سی، شیء مانے چیز، ایو شیء کون سی چیز، وحی وحی، جلی کے مانے اہم۔ یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے جلی کے معنی کر رہا ہوں میں، اہم کون سی چیز، وحی جلی ہے، اہم وہی ہے۔ اس کا آنسر ہے، دیکھیے، القرآن وحی جلی، قرآن پاک وحی جلی ہے، یعنی اہم وحی ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5، من العاقل۔ من مانے کون، عاقل مانے عقل مند، عقل مند کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہے العاقل، یہ حدیث ہے، یہ جیسا کہ آپ حدیثوں میں پڑھے تھے، العاقل من دانا نفسہ، عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ تو یہ تھے کوشچن آنسرز۔ یہ کوشچن آنسرز کون سے بٹ میں آئیں گے فائنل ایگزام میں، اس کے لیے آپ وہ سارے ویڈیوز دیکھیں جو ویڈیوز ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے، آپ کو بٹ ہے آنسر دا کوشچن ان ون ورڈ، ون ورڈ کوشچن آنسر، ایک ہی ورڈ میں آپ کو آنسر لکھنا ہے۔ فرسٹ کوشچن، حل البر یہدی الی البر۔ حل مانے کیا، البر مانے نیکی، یہدی لے کر جاتی ہے، الی البر دوسری نیکی تک۔ پورے کوشچن کی میننگ ہے کیا ایک نیکی دوسری نیکی تک پہنچاتی ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں، ایک نیکی دوسری نیکی تک لے کر جاتی ہے یا پہنچاتی ہے۔ کوشچن نمبر 2، من لا يدخل الجنت۔ من مانے کون، لا يدخل مانے داخل نہیں ہوگا، جنت مانے جنت میں، جنت میں کون داخل نہیں ہوگا؟ اس کا آنسر ہے قطات، چغل خور۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے، الی این یہدی الفجور۔
इला ऐना कहाँ, यहदी ले कर जाती है, फुजुर गुनाह, गुनाह कहाँ लेकर जाती है? आंसर है उसका इला नार। इला के माने को, नार माने जहन्नम, जहन्नम लेकर जाती है। गुनाह कहाँ पहुंचाता है? जहन्नम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मा हुआ शरहुन लिल कुरआनिल करीम। मा के माने क्या, हुआ के माने है, शरहुन माने गाइड, लिल कुरआनिल करीम कुरान पाक की गाइड क्या है? कुरान पाक की गाइड क्या है? उसका आंसर है, देखिए, अल हदीस शरीफ। हदीस शरीफ है जो कुरान पाक की गाइड है, कुरान पाक को समझ सकते हैं हदीस शरीफ से। क्वेश्चन नंबर 5, हल कुल्लु मुस्किरिन खमरुन। हल माने क्या, कुल माने तमाम, मुस्किर माने नशावर चीज, खम्र माने शराब। क्या हर नशावर चीज शराब है? उसका आंसर है नाम, हाँ, हर नशे में लाने वाली चीज शराब है और हर शराब हराम है। तो ये थी आपकी वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स की बीट। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। हम इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि बहुत ही आसान है इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पे कह दूं कि ये बिट, ये फिल इन द ब्लैंक्स कौन से बिट में आएंगे, इसके लिए आप वो वीडियोस देखें, आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चंस भी आएंगे या नहीं आएंगे, ये फाइनल एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, आपको मालूम हो जाएगा, वो देख लें आपको वो सारे वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 1, अल कुरआनुल करीम, कुरान करीम डैश कलामुल्लाह सुब्हानहु व तआला। कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की गुफ्तगू है, बात है। सेकंड, अल हदीस शरीफ, हदीस शरीफ कलामु डैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। थर्ड, अल कुरआनुल करीम मतनुन वल हदीस शरहुहु। कुरान करीम मतन है, वल हदीस शरहुहु, कुरान करीम टेक्स्ट बुक है और हदीस उसकी गाइड है। क्वेश्चन नंबर 4, इनकारुल हदीस हुआ इनकार डैश अल कुरान। हदीस का इनकार करना वो कुरान का इनकार करना है। नंबर 5, कुल्लु मुस्किरिन डैश खमरुन। हर नशावर चीज शराब है, वो कुल्लु खमरिन हरामुन, और हर शराब हराम है। नंबर 6, डैश खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नंबर 7, अल कुरआन वल हदीस हुमा मसदरानी असलियानी लिशरियतिल मुहम्मदिया। कुरान और हदीस ये दोनों असल बेसिक चीजें हैं शरीयत मोहम्मदिया के। उसके बाद इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामी अल हयाउ। हर मजहब का एक खास अखलाक है, खुल्क है, और इस्लाम का सबसे बेहतरीन खुल्क हया है। ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाली बीट। उसके बाद तो ये थी आपकी लास्ट बीट। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। जब तक आप लोग हमें अपने दुआओं में याद रखें, खास दुआओं में, और इन वीडियोस को अपने सारे दोस्तों में शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।